بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگلات اور آبادیوں میں موجود سرسبز و شاداب درخت ماحولیاتی کثافتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اسلام میں درختوں کو کاٹنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسلام میں جنگ جیتنے کے بعد بھی ان علاقوں میں درختوں کی کٹائی سے منع کیا گیا ہے اور درختوں کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ درخت لگانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے پھر اس سے جو بھی کھایا جاتا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، جو اس سے چوری کیا جاتا ہے وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، جو اس سے درندے کھاتے ہیں وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے اس سے کھا جاتے ہیں وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ قیامت بالکل قریب ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا پودا ہو، اگر وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اسے گاڑ سکتا ہے تو اسے گاڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 باتیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے۔ ایک وہ جس نے علم سکھایا، دوسرا جس نے نہر بنوائی، تیسرا جس نے کنواں کھدوایا، چوتھا جس نے درخت لگوایا، پانچواں جس نے مسجد بنوائی، چھٹا جس نے کسی کو قرآن عطیہ کیا، اور ساتواں ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، یعنی استغفار کرتی ہے۔ یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ ان میں درخت لگانا بہترین کاموں میں سے ہے۔ امام نووی کہتے ہیں، ان احادیث میں پودے لگانے اور شجر کاری کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ جب تک وہ درخت اور کھیتی قائم رہتی ہے، قیامت کے دن تک اگر اس سے پیداوار حاصل ہوتی رہتی ہے تو اس سے شجر کاری کرنے والے کا اجر جاری و ساری رہتا ہے۔ صحابہ بھی پودا لگاتے تھے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا جب وہ دمشق میں پودا لگا رہے تھے، یعنی مکہ مدینہ وغیرہ کی طرف نہیں بلکہ دمشق کی طرف۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، مجھے کچھ کہنے میں جلدی نہ کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کوئی پودا لگائے اور اس سے کوئی آدمی اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کھا لے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو انسان کسی بھی زمین پر ہو، کسی بھی مسلم لینڈ میں ہو یا کسی اور لینڈ میں ہو، اپنے گھر میں ہو یا کرائے کے گھر میں ہو، بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ رینٹ کے گھر میں کیا گارڈننگ کریں، ہم نے تو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اسے بھی ایسے ہی مینٹین کریں جیسے اگر آپ اپنے گھر میں اپنے باغ کو کرتے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی لگا کر جائیں گے
وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ بس ہمیں ہر طرح کے درخت لگانے چاہیے، سایہ دار بھی اور پھلدار بھی۔ آپ بھی اپنے حصے کا پودا ضرور لگائیں، اپنے حصے کی شمع جلائیں، درخت لگائیں، نسلیں بچائیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔